حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم نے عرض کیا کہ مسلمانوں کے اوپر آزمائش کل بھی تھی، آج بھی ہے اور کل بھی رہے گی۔ ان تمام مصیبتوں سے نہ ہمیں ڈرنے کی ضرورت ہے نہ گھبرانے کی ضرورت ہے، اور ان مصیبتوں کے بعد جو باطل کی سوچ ہے نہ اس کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن نے کہا ہے اے مسلمانوں تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ نہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت ہے نہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت ہے، اللہ کی مدد آئے گی، لیکن ایک شرط ہے کہ تم پکے مسلمان بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ہم مسلمانوں کو دنیا کے اندر ضرور اوج ثریا عطا کریں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ مسلمان بن جائے۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا علی میاں صاحب ندوی رحمت اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے 100 سالہ جلسے میں تقریر فرما رہے تھے، اور تقریر فرماتے فرماتے حضرت نے ایک لفظ کہا، لاکھوں کی تعداد میں مجمع موجود تھا۔ حضرت نے کہا کہ آج میرے دل میں قرآن کی ایک آیت بار بار آ رہی ہے، اور حضرت نے کہا میرا دل چاہ رہا ہے کہ اس قرآن کی آیت کا ترجمہ پیش کیا جائے۔ حضرت نے کہا اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ کفار یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان کو اپنے پھونکوں سے مسل کر دیا جائے، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، کفار یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو اپنے ہاتھوں سے مسل کے رکھ دیا جائے اور مسلمان تباہ ہو جائے۔ لیکن پھر حضرت نے کہا لیکن اللہ پاک نے پکا ارادہ کر لیا ہے کہ مسلمانوں کافر کے بھوکوں سے، کافر کے ارادوں سے تم مٹنے والوں نہیں ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ تم مومن کامل ہو جاؤ۔ ایک حدیث ہے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں یا معاذ لا تشرک باللہ وان قتلت وحرقت، یا معاذ ولا تعقن والدیک وان امراک من تخرج من اہلک ومالک، یا معاذ ولا تترکن صلاة مکتوبة متعمدا فمن ترک صلاة مکتوبة متعمدا فقد بریت منہ ذمۃ اللہ۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وصیت سنی، اور وہ وصیت ہمارے اور آپ کے پاس انہوں نے نقل کر دیا۔ اس وصیت کے اندر مسلمانوں کی ساری کامیابی کا راز چھپا ہوا ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے معاذ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اگرچہ لوگ تمہیں زندہ آگ میں جلائیں تو جل جانا، لیکن اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم خواب دیکھتے ہیں کہ اللہ کی مدد ترنت آ جائے، بے شک اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ مسلمانوں ہم تمہاری مدد کریں گے، لیکن ایک شرط رکھی ہے، پہلی شرط یہ ہے اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ آج مسلمان شرک کے کس دلدل میں گھسا ہوا ہے جس کا اندازہ ہمیں آپ کو بخوبی۔ اور دوسری بات معاذ بن جبل کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے میرے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے معاذ اگر تم دنیا میں کامیابی اور کامرانی چاہتے ہو وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ وَإِنَّ مَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، اے معاذ اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا، اگر تم سے کہیں کہ اپنا بسا بسایا گھر چھوڑ باہر نکل جاؤ تو گھر چھوڑ کے باہر نکل جانا، لیکن کبھی ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا۔ ہم اپنے عمر کے لوگوں سے مخاطب ہیں جن کے والدین اس دنیا میں زندہ ہیں۔ آج ہمارا سلوک اپنے والدین کے ساتھ کیسا ہے؟ کیا ہم اپنے ماں باپ کو اپنے دوستوں کے مقابلے میں عزت دیتے ہیں؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ اپنے دوست کو عزت دیں گے، اپنے باپ کو اس کے سامنے ذلیل کریں گے۔ جب یہ زمانہ آ جائے تو وہ لوگوں کو سمجھ لینا کہ تمہاری بربادی تمہارے مقدر میں لکھ دی گئی۔ آج ہمارا دوست آ جائے تو اس کے کھانے کے لیے ہر چیز حاضر ہے، اور باپ کل رہا ہے، مر رہا ہے، بیٹا ایک گھونٹ پانی دینے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگوں ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ اپنی بیوی کو عزت دیں گے اور بیوی کے سامنے اپنے ماں کو ذلیل کریں گے۔ اے لوگوں کان کھول کے سن لو، اس زمانے میں اگر تم نے اپنے ماں کی عزت نہ کی، اپنی بیوی کو عزت دیا اور بیوی کے سامنے ماں کو ذلیل کیا، تو اے لوگوں کان کھول کے سن لو کہ تمہارا مقدر خراب ہو چکا ہے اور خرابی تمہارے مقدر میں لکھی جا چکی۔ آج ہمارے گھر کا رویہ کیا ہے؟ کیا بیوی کے سامنے ماں باپ کو عزت دی جا رہی ہے؟ ایک صحابی آتے ہیں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور عرض کرتے ہیں اے اللہ کے نبی میری دنیا میں نیکیوں کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ اے اللہ کے نبی دنیا میں میرے بھلائیوں کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ اے اللہ کے نبی میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہما ابو کا، تمہارا باپ اور تمہاری ماں اگرچہ وہ کافر۔ آج ہم نوجوانوں کا جو رویہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ہے، کیا ہم نے بربادی ناکامی اپنے مقدر میں نہیں لکھ لیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تیسری وصیت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا جا رہا ہے، اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اے معاذ ولا تترکن صلاۃ مکتوبۃ متعمدا فمن ترک صلاۃ مکتوبۃ متعمدا فقد بریت منہ ذمۃ اللہ۔ اے معاذ کبھی جان بوجھ کر نماز نہ چھوڑنا۔ اے معاذ جو شخص پابندی کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اللہ نے اس بات کی گارنٹی لے لی ہے کہ وہ مرے گا تو مسلمان ہو کے مرے گا، اور جس کی موت خیال میں آ گئی کہ وہ مسلمان ہے، جنت اس کے باپ کی ہو گئی۔ دنیا کیسی بھی کر جائے کر جانے دو، ایک سے ظالم اور جابر حکمران آ کے ہمارے اوپر ظلم کرے کرنے دو، لیکن اللہ کے نبی کی وصیت ہے تم اپنے ہاتھ سے اسلام کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے کبھی روگردانی نہ اختیار کرنا۔ اگر تم نے روگردانی اختیار کر لی تو یاد رکھو ظلم سہنے کے بعد بھی تم ناکام ہو۔ اگر تمہارے اوپر ظلم کیا گیا، ماں باپ کی اطاعت کی، نماز کی پابندی کی، اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہ کیا، تو ظلم سہنے کے بعد بھی کل قیامت کے دن تم کامیاب ہو جاؤ۔ کربلا نے کیا داد کیا؟ حضرت حسین، حضرت حسن اور آپ کا پورا خاندان کربلا کے میدان میں ذبح کر دیا گیا۔ اگر وہ چاہتے تو اللہ سے مدد مانگ کر کے اپنے خاندان کو بچا سکتے تھے، لیکن حسین رضی اللہ تعالیٰ جان رہے تھے کہ دنیا کے اندر ہمیں ذبح کر دیا جائے، ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، لیکن اللہ کے نبی کا دین ذلیل نہ ہو۔ اگر دنیا میں ہمیں ٹکڑے کرنے کے بعد اللہ کا دین بچ گیا، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بچ گیا، تو کل قیامت کے دن ہم کامیاب ہوں گے۔ اگر دنیا میں عزت پانے کے بعد اگر ہمارے سامنے ہمارے ماں باپ ذلیل ہو گئے، اگر ہمارے سامنے ہمارے ماں باپ کو تکلیف ہو گئی، خدا کی قسم وقت کا عارف باللہ بن جائے، وقت کا اویس قرنی بن جائے، وقت کا شیخ عبد القادر جیلانی بن جائے، کبھی بھی اللہ اس سے راضی نہیں ہو۔ ایک مرتبہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ آئے رات میں، اور آنے کے بعد اپنے ماں کے سر میں تیل لگایا، اور تیل لگانے کے بعد اپنے ماں کو پیر دباتے دباتے ماں کے پیر کے تلوے چاٹنے لگے۔ کون؟ امام شافعی، مولانا فاروق نہیں، ہزاروں کھربوں مولانا مل کر کے امام شافعی نہیں بن سکتے۔
ماں کے سر میں تیل لگا رہے ہیں اور تیل لگانے کے بعد پیر دبا رہے ہیں اور پیر دبانے کے بعد دباتے دباتے ماں کے پیر کے تلوے کو چاٹنے لگے. جب ماں نے دیکھا تو منع کیا اور کہا امام شافعی تم کیا کر رہے ہو؟ کہا اماں جان میں آپ کے تلوے کو نہیں چاٹ رہی ہوں، میں اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ ماں کے پیر کے قدموں کے نیچے جنت ہے، میں اپنے جنت کے دروازے کو بوس رہا ہوں. جب امام شافعی کے زبان سے یہ الفاظ نکلے ماں نے ان کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا اور کہا بیٹا اگر تیرا یہ عقیدہ ہے کہ ماں کے پیر کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو اے اللہ میں دعا کرتی ہوں کہ امام شافعی کو جنت سے محروم نہ کرنا اور دنیا میں مرنے سے پہلے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو جنت میں ملنے والا ٹھکانہ دکھا دیا گیا. اس لیے اللہ کی مدد کل بھی تھی، اللہ کی مدد آج بھی ہے، کل بھی رہے گی، لیکن اللہ پاک نے کہا ہے تم مومن کامل بن جاؤ. مومن کامل کیا ہے؟ ہم نماز کی پابندی کریں، ہم اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شرک نہ کریں، کسی کو اللہ کے مقابلے میں نہ لائیں اور اپنے ماں باپ کی اطاعت کریں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اے ماں دیکھو کبھی نشے کو اختیار نہ کرنا، شراب کو نہ پینا، کیونکہ نشہ تمام بے حیائیوں کی جڑ ہے. جب انسان نشہ کر لیتا ہے تو نہ اس کو ماں یاد رہتی ہے، نہ بہن یاد رہتی ہے، نہ پڑوسن یاد رہتی ہے، نہ دنیا کا کوئی رشتہ دار یاد رہتا ہے. آج ہمارا نوجوان ہم نہیں جانتے پرسپر کے ماحول کو، لیکن ہم روپیڈیا بھی آتے ہیں. خدا کی قسم 60% نوجوان نشے میں ہے. چرس وہ پیتا، گانجا وہ کھاتا ہے، دنیا کی تمام نشیلی چیزوں کا مسلمان نوجوان عادی بن گیا ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد ہمارے سر پہ آ جائے، کبھی نہیں آئے گی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد ہمارے اوپر آئے تو ہمیں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا پڑے گی. اس کے بغیر نہ ہم دنیا میں کامیاب ہوں گے اور نہ آخرت میں کامیاب ہوں گے.